نہیں بولتا. تو یسوع کی کتی اعتراض کرتی ہے، یا کئی اس طرح کے اورینٹلسٹ یا مشنریز اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو ابن عبد المطلب کہا، تو نعوذ باللہ الزام لگاتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ ابن عبد المطلب خود کی نسبت اپنے دادا کی طرف یا اپنے خاندان کے ایسے فرد کی طرف کی جو مشرکین مکہ کے ہاں بڑا ذو عزت والا مانا جاتا تھا، یعنی عزت والا. جیسے مثال کے طور پر یسوع کی کتی کو جواب دینے کے لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ بائبل کے اندر عیسیٰ یسوع مسیح کو ابن آدم کہا گیا ہے، ابن آدم، جبکہ وہ ابن آدم تو نہیں تھے، بن باپ کے پیدا ہوئے نا، مگر ان کو ابن آدم بائبل نے کہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آدم کے بیٹے تھے، آدمیت سے تھے. ابن آدم اس اعتبار سے کہا جاتا تھا کہ وہ ہے انسان ہی تھے، انسانیت کی نسل سے تھے، تو ابن آدم کہا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ابو تراب بولنا اس حدیث کے اندر اسی پچھلے جملے کا جواب دے دیتا ہے کہ عربی والوں کا طریقہ کار کیا تھا. اور دوسری چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ حضرت علی کو پھر یہ کنیت کہتے ہیں، اس قدر پسند آئی، اس قدر پسند آئی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی اپنا کوئی بھی نام یا اپنی کوئی بھی نسبت زیادہ پسند نہیں آئی جتنا مجھے اپنے آپ کو ابو تراب کہنا پسند ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھائی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ اس پہ؟ نہیں، بالکل زبردست ہو گیا، اور اس کے اوپر وہی رائے ہے جو آپ نے پہلے دی چچا زاد والی. اور یہ لینگویج کے اندر اصل میں بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی یا بعض اعتراض کرنے والے جب آ کے اعتراض کرتے ہیں تو وہ لینگویج کے اسلوب سے بالکل واقف نہیں. جس انداز سے آپ نے بتایا کہ عربوں کے ہاں یہ چیزیں اس طرح رائج تھیں، اور ابو تراب والا لفظ جو آپ نے دکھایا وہ اس کی گولڈن ایگزامپل تھی اور اسی روایت کے اندر موجود تھی. تو اگر لینگویج کی کسی کو تھوڑی سی بھی سینس ہو تو اس جیسے اعتراضات نہیں ہوتے. جیسے آپ نے ابھی اس بدبخت کا نام لیا، تو بالکل مسیح علیہ السلام کو ابن آدم میرا خیال ہے کہ درجنوں جگہ پہ کہا گیا ہے بائبل کے اندر، ایک جگہ پہ نہیں. اور اسی طرح ابن داؤد بھی کہا گیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور ایک دو جگہ پہ انہیں یوسف کا بیٹا بھی کہا گیا. تو یہ ساری چیزیں اگر موجود ہوں تو اس انداز سے، جس انداز سے اس بدبخت نے اعتراض کیا تھا، تو سارے اعتراضات ان کے اوپر بھی لگتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم لینگویج سے واقف ہیں، لینگویج کا یہ اسلوب ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں اس انداز سے اشاروں کے ساتھ بیان ہوتی ہیں، تو ہم تو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو. بہت زبردست، ماشاءاللہ، بہت بہترین وضاحت فرمائی آپ. جی جی، زبردست ہو گیا، زبردست. ایک حدیث سے مثال لے لیتے ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم اذا یعطا یرضا و اذا لم یعطا لم یرضا. اب عربی کا محاورہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا عبد الدینار والدرہم، دینار اور درہم کا بندہ، کا غلام، عبد. ٹھیک ہے، حالانکہ پیسے کا مالک تو وہ ہوتا ہے، دولت کا مالک تو وہ ہوتا ہے، مگر کہا گیا یہ عبد الدینار والدرہم. تو عربوں کے ہاں اس طرح نسبت ہوتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے نا کہ کوئی بندہ کی کسی سے نسبت جوڑنی ہے تو وہ اس کو اس طرح کی نسبتوں سے، عبد سے اور اول الامر جیسے بولتے ہیں، اولو، زو اور ابن، ابا، اس طرح کی نسبتوں سے بلایا کرتے تھے. جیسے ایک چھوٹا بچہ تھا، یہ مجھے ابھی حدیث یاد آئی، ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے ایک چڑی پالی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پاس سے گزرے تو اس کی چڑی مر گئی، تو وہ رو رہا تھا، دکھی تھا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ، اور یہ ٹھنڈی کی حدیث ہے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابو العصفور ما بال، اس طرح کے الفاظ ہیں، مجھے بھول رہے ہیں ابھی، کہ اے چڑی کے باپ، یعنی لغوی ترجمہ، لٹرل میننگ یہ ہوگا تیری چڑی کو کیا ہوا. اب بچہ دکھی تھا تو اللہ کے رسول نے چھوٹے سے بچے کو ابو العصفور یا ابو العصفور اس طرح کے لفظ استعمال کیے. ہاں، ابا عمیر، ٹھیک ہے میرے خیال سے اس طرح کے کوئی الفاظ ہے، مجھے بھول گیا ہوں. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ لفظ جو ہے وہ بھی اس کی مثال بن سکتا ہے. ہاں، مثال بن سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ بالکل ان کی مثال بچی ہوں، مگر یہ چھوٹے سے بچے کی میں مثال دے رہا تھا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی چڑی تھی، وہ فوت ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے اس سے محبت اور شفقت کے کارن اس کو کہا کہ اس کو کنیت سے پکارا اس طرح کر کے. ہاں، یہ نیچے دیکھیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تھینک یو. یہ مثال ہے، بالکل یہ ہے، یہ مثال. یا ابا عمیر ما فعل النعیر، نغیر یا نعیر اس طرح کر کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابا عمیر،
کیا تیری چڑیا کو کیا ہوا، جس کا نام تھا اس کا. تو عربوں کے ہاں یہ طریقہ کار مانا جاتا تھا کہ وہ کنیت کو رشتے کے تعلق کے طور پر استعمال کرتے تھے. یہ بڑا ضروری ہے، جس کو سمجھنا چاہیے. تو پھر اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. پھر بھی مزید، اب چونکہ بخاری کی حدیث ہے تو میں فتح الباری میں بھی چیک کروں گا کہ ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح کرتے ہوئے کیا کہا ہے، کیونکہ وہ ورڈز کے اوپر شرح کرتے ہیں کہ یہ ورڈ کیوں بولا گیا. تو بھی جو سمپلی اس حدیث کے متن کو پڑھ کے میرے سامنے بات آئی وہ میں نے رکھ دی ہے، علی بھائی نے بھی پوائنٹ آف ویو رکھ دیا ہے، اور کمپیریٹیو چیزوں کو لے کر ہم چل پڑے ہیں. تو مزید دیکھ لیں گے کیا ہوگا کہ آگے جو پتہ چلتا ہے. لیں جی، کچھ اور کالرز ہیں ہمارے ساتھ. رور بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. رور بھائی کیسے ہیں جناب؟ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے عامر بھائی؟ جی جی آ رہی ہے. کیسے ہیں رور بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. لیکن آپ کے آج عامر بھائی آپ کے صبر کو سلام. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دوسروں کو، لیکن آج آپ کو کہوں گا کہ آج اپنے واٹس ایپ یونیورسٹی والوں کو بھی بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا پہلی کلاس پڑھ لے بیٹا. پہلے نرسری میں جاتے ہیں، پھر کے جی میں جاتے ہیں، پھر 1 میں جاتے ہیں، لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں. نہیں جی، میں نے میڈیکل پڑھ لی ہے، مجھے تو آپریشن کرنا ہے ڈائریکٹ. جی وہی میں آج دیکھ رہا تھا. ایسے لوگ چلے آتے ہیں، دیکھو جی یہ میرا دوست، اور یہ کہانیاں بناتے ہیں یہاں پہ آ کے عامر بھائی. یہاں پہ دھوکہ دیتے ہیں جو بھی پولیٹکس پہ یہاں پہ بات کرنے آتے ہیں نا، وہ دھوکہ دیتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے، میرے سے اچھی نظر آپ کی ہے. ویسے ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری چیزیں میرے خیال سے آپ جی. تو آپ کا جو فوکس ہے نا بہت زبردست ہے، اور اس کو سمجھ واقعی میں یہ جو ہے نا چیزیں یہاں پہ آگے بول کے جاتے ہیں نا پولیٹیکلی، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم ان کے بیچ میں رہ رہے ہوتے ہیں، کون شروع بات کر رہا ہے کس چیز کی نہیں. وہ ساری چیزیں ہیں ہماری نظروں میں، ہر چیز. اور ثبوت بھی رکھے ہیں، ایسا نہیں کہ ثبوت رکھے نہیں بیٹھے ہو، ثبوت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بس یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کہ آج تمہارے کو اچھا موقع ہے کہ اسلام پہ جو ہے سوال کر لو. اوپن کوشچن آنسر چلا، نہیں تو ہم تو سیاست پہ بات کریں گے. کر لو پھر. اس پہ بھی رو کے بھاگتے ہیں پھر بعد میں، ارے یار میں جو چاہ رہا تھا وہ نہیں ملا. یہ زبردست. میرے خواب میں شریک جی آئے تو وہ کچھ کہہ رہے تھے، وہ گا کے سنا دوں. وہ گانا گا رہے تھے. کون سا؟ میرا چین وین سب اجڑا، عامر حق کے جیب کی اسٹریم کو ہٹا لے، برباد ہو رہے ہیں جی، برباد ہو رہے ہیں جی ٹنی بھکت میرے سارے. کیا بات ہے، اتی اتم. رور تم نے بھی ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ عامر حق کے سامنے میری نکاتی کراتے رہو گے. اب سوئم خود چل کر آنا پڑا. پربھو نارد جی نے بتایا مجھے تو. سمجھا کرو یار، ابھی میں نے کبجا کو جھک جا بولا ہی تھا کہ تم نے گانا شروع کر دیا. ایسے نہ کرو، ٹھیک ہے؟ ابھی چلتا ہوں، اپنا خیال رکھو، ٹھیک ہے؟ ہاں یار. جی پربھو. یار میرے پاس آواز بڑی کٹ رہی ہے انٹرنیٹ کا. رور بھائی آپ بول رہے تھے تو خیر. جی اصل میں لیلا ساتھ میں نا لیلا چل رہی ہے نا اصل میں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے. یار پتہ نہیں میں صفائی دینے کے لیے پربھو آ رہے ہیں آج نیٹ. اچھا آج نیٹ کا بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا کہ یہ ساری غلطی نارد موری کی ہے، وہ آپ کے پیچھے لگے ہو. ایسے ہی ہے. چلو جی آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے کہ پھر لیلا جی ہو. جی عامر بھائی، وہ جو بیدا کا جو ریفرنسز کہہ رہے تھے نا، وہ اصل میں جو سسٹر نے لیا ہے نا، وہ اصل میں لیا ہے ٹی ایچ گریفتھ کا، جو 1896 میں جو بیدا تھی نا، انہوں نے ارتھ کیا تھا بیدا کا. تو اس میں سے سلیوری کا کانسیپٹ لیا تھا وہ علی نے سسٹر نے. تو چلیں وہ دیکھ لیتا ہوں. جی اگر آپ کی اجازت تو میں دکھا سکتا ہوں، ان کی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. چلیں وہ پہلے میں پڑھوں گا پراپر، اس میں دکھاؤں گا. وہ گرافت کی تو جو رالف گرفت ہے اس کی تو میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے سیکرٹ ٹیکسٹ سے، مگر یہ کہ وہ ہندی میں اس کو نکالیں گے نا، دیکھیں گے تاکہ یہ اس کی تسلی ہو سکے نا بھائی کی. اس کو دکھائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلو جی آگے بڑھتے ہیں. اور بھائی ساتھ ہی رہیں. تھینک یو. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب پزلڈ کر کے کوئی بھائی ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. جی پزلڈ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پزلڈ، ویری پزلڈ. یہ چیری آن دا ٹاپ والے پزل ہیں. جی بھائی. جی میں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نا ایک بھائی آئے تھے، وہ
इंडिया में ये 2002 फसादात के ताल्लुक से जो उनको बात उनको चल रही छोड़ें, थी। आप अपनी बात रख दें, उनको छोड़ें, वो चले गए, आए और चले गए जी। तो चूंकि मैं उस इलाके से हूँ तो एक हिकायत है वहाँ की अच्छा। जो हमारे साथ हुई है, तो उसमें ताकि लोगों को भी पता चले कि असल में होता क्या है कि एक वक्त गुजरता है, फिर लोग भूल जाते हैं, दूसरे वाकयात जो है वो सामने आ जाते हैं, लेकिन जिन पे गुजरती है ना वो जिंदगी भर नहीं भूलते। तो जब ये वाकया हुआ और ये फसादात शुरू हुए, तो मेरे चाचा जो है वो गांव में रहते थे और उन्होंने देखा कि एक दूर से जो है वो गांव की तरफ जो रास्ता आ रहा था, वहां एक टोला आ रहा है, तकरीबन 4-5 हजार लोगों का टोला था, जिनके हाथों में डब्बे भर के पेट्रोल वगैरह था और साथ में आग के वो सारे आलात थे जलाने के। और उनके आने से थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधे पौने घंटे पहले जो है पुलिस ने पहरा लगा दिया था। तो इन लोगों ने पुलिस को देख के, चाचा ये बताते थे, उस वक्त हमारा लाइव कॉल चल रहा था, मतलब टेलीफोन बहुत महंगा था, लेकिन ऐसे हालात में बंदा पैसा नहीं देखता, तो हम लोग बाहर थे, आउट ऑफ इंडिया। तो जब पता चला कि इस तरह शुरू हो गया है, तो थोड़ी थोड़ी देर पे फोन करते थे, तो अपडेट मिलती रहती थी, बता दें कि पुलिस वाला आए हैं। तो पहले तो उनको ये हुआ, इत्मीनान हुआ कि चले पुलिस वाले हैं तो हमारी हिफाजत करेंगे। जब वो करीब होने लगे तो पुलिस वाले साइड पे हो गए, एक जगह वो जमा होके वो गपशप लगाने लगे, और वो जब करीब आके घर जलाते हुए करीब होने लगे तो उन्होंने पुकारा पुलिस वालों को कि चंद ही घर थे मुसलमानों के, तो उन्होंने कहा भाई ये आ रहे हैं, घर जला रहे हैं, तो आप इनको इनसे हमारी हिफाजत करें, जो आपकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने कहा नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर है, ये कमोबेश पैराफ्रेजिंग में कर रहा हूँ, कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि इनको कुछ नहीं करना। तो मेरे चाचा ने कहा कि ठीक है, कजिन भी थे, उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है पीछे हट जाओ, फिर हम हमारा दिफा खुद कर लेने दो, हमारे पास जो भी लकड़ी है, जो भी डंडा है, उससे हम अपनी हिफाजत कर लेंगे। तो उन्होंने कहा अगर आपने कुछ भी किया, कुछ भी आपने अगर हथियार उठाया, तो हम आपको गोली मार देंगे। तो ये बेचारे बेबस होके उन्होंने पिछले रास्ते से, ताकि उनको नजर भी ना आए कि ये भागने की कोशिश कर रहे हैं जान बचा के, तो तकरीबन अड़ोस पड़ोस के घरों से मिला के 17 आदमी थे, 17 अफराद थे, जो इंडिया में एक मशहूर गाड़ी है मारुति 800, तो बहुत छोटी गाड़ी आती है, उस गाड़ी में 17 आदमियों ने सहारा लेके जान बचा के भागे, जब रात हो चुकी थी। और तकरीबन 70 किलोमीटर वहां से एक गांव के अंदर चंद मुसलमान फैमिली ने वहां सहारा लिया कई दिन तक। तो यानी ये ऐसा दर्दनाक वाकया है, और उस वक्त तो जो वाकया तो मैं बयान नहीं कर सकता, वरना आपकी स्क्रीन बैन हो जाएगी। तो और कुछ लोगों ने कैमरे फोन, वो नए कैमरे फोन आए हुए थे चंद, और वहां पे यानी जो हशर किया है मुसलमानों का, सूरत के मुसलमानों ने कुछ जमा किया था, फिर तकरीबन 50,000 नाम ऐसे थे जिनके अंदर मुसलमान जो लापता हो गए थे। तो ऑफ कोर्स जब लापता हो गए तो एज्यूम्ड ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जला दिए थे, और जब जला देते हैं तो कोई नामो निशान रहता नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन का। तो ये जो गुजरात मॉडल की जो बात कर रहे हैं ना, लोगों को पता नहीं इसकी हकीकत क्या है। और उस वक्त वो चाचा कहते हैं कि एक ऐसी चीज थी जो उन्होंने नोटिस की, कि जो बहुत हैरान कुन थी, कि जब वो निकले घर से, तो उनके पड़ोस के अंदर उनका जो डायरेक्ट पड़ोसी था, बिल्कुल नेक्स्ट डोर पड़ोसी, वो हिंदू था। उसके घर के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था, ये हिंदू का घर है, से या कोई चीज से कि ये हिंदू का घर है। उन्होंने उस घर को नहीं जलाया ताकि पता चल सके। और जी चूंकि नहीं, इसमें ये पता चलता है कि उनको पहले से इत्तला दी गई थी, बिल्कुल। ये देखें, ये भी रिसेंटली भी अभी जो रिलीज निकल रही थी, उसमें एक फेसबुक के ऊपर पिक्चर एक औरत ने लगाई थी जो मिक्स कम्युनिटी में रह रही थी, जहां पर मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। उन्होंने देखना शुरू किया कि कुछ दिनों से
جب یہ لڑکوں کی ریلی گزرتی ہے اس کے بعد کچھ میٹنگز وغیرہ ہوئی، اس کے بعد سے جو ہندوؤں کے گھر ہیں ان کے باہر بھگوا کلر کا جھنڈا لگا ہونا شروع ہو گیا ہے ہر گھر کے باہر. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہندو گھروں میں کو نوٹس بھیج دیا ہے یا جو بھی معاملہ کر دیا ہے کہ بھائی اسی طرز کے اوپر جس طرح یہ گجرات کا جینوسائیڈ ہوا تھا کہ ہندو گھروں کو پرومیننٹ رکھا جائے، اس میں ڈفرنس پیدا کیا جائے، تاکہ جب باہر سے لوگ آ کر ٹرک بھر کر بائکس پر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کے گھروں پر اٹیک کرنا چاہیں تو ان کو فرق پتا ہو کہ یہ ہندو کا گھر ہے یہ مسلمان کا ہے، وہ اٹیک کر سکیں. تو یہ فیس بک کے اوپر پکچر ایک عورت نے لگائی تھی، وہ چھت پر کھڑی تھی، اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، یہ کچھ دنوں سے ہمارے محلے کے جتنے ہندو گھر ہیں ان کے باہر جھنڈا لگنا شروع ہو گیا. یہ میں آپ کو بھی تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ اور ہوا اس وقت جہاں مسلمان جو رشتہ دار شہر میں رہتے تھے، جہاں مسلمانوں کا پورا محلہ تھا، تو وہاں پہ وہ نہیں آ سکے، کیونکہ یہ بزدل قوم ہے. یہ بزدل قوم ہے. یہ مسلمان 10 مسلمان اکٹھے ہو جائیں ان کے سامنے 500 کی پیشاب نکل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے بھاگتے ہیں. اس وقت پھر وہ رات کو انہی دنوں میں رات کو 2 بجے آئے پولیس والے محلے کے جہاں سوسائٹی ہوتی ہے نا، سوسائٹی کے انٹرنس کے پاس آئے اور مسلمانوں تو پہرا لگا دیا تھا اور وہ لڑکے وغیرہ وہاں پہ رکھ دیے تھے پہرے کے لیے 24 آور کے حساب سے. تو جب ان کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو پکارا کہ بھائی جاگ جاؤ، سارے جو ہے وہ تیار ہو جاؤ، پولیس والے آ رہے ہیں. تو پولیس والوں کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے ٹولہ تھا، تو انہوں نے پولیس والے آ کے کہتے بھائی ہم آپ سے سمجھوتا کرنے آ رہے ہیں. تو مسلمان جو ہے وہ گھروں میں سارے چھت پہ چڑھ گئے تھے، اوپر سے جو ہے انہوں نے پکارا بھائی سمجھوتا کرنا ہے تو رات کو 2 بجے کیوں آ رہے ہو، صبح دن میں آؤ اور ایک اپنے ریپرزینٹیٹیو پہ بھیجو جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو سے بات کرے گا، پورا ٹولہ لوگ لے کے کیوں آ رہے ہو. تو جب یہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ دال نہیں گلنے والی، وہ واپس چلے گئے. یعنی آج بھی اس مسجد میں جو گاؤں کی مسجد تھی، تو آج بھی وہاں پہ انہوں نے جہاں پہ آگ لگائی تھی اس کو ریپیئر نہیں کیا مسلمانوں کے دکھانے کے لیے کہ کبھی یہ نہ کہے کہ یہاں کچھ ہوا نہیں. یہ بیسیکلی ان کی نشانی ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے کئی جگہوں پہ. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. مطلب یہ آگے یہ جو پک رہا ہے نا، میں بس مسلمانوں سے اتنا ہی کہتا ہوں کہ اتنا غفلت میں نہ چلے جاؤ کہ یہ جو ہے سر پہ چڑھ جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. بالکل نہیں، بالکل ایسا ہی ہے اور مینٹلی پریپیئر رکھنا چاہیے. دیکھیں انڈیا کے جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں خود دیکھی ہیں، اپنی پرسنل ڈیلی روٹین کے اندر دیکھی ہیں، کئیوں نے اپنے ماں باپ سے، دادا نانا سے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں چیزوں کو ایکسپیرینس کیا، فیس کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب بھی اگر غفلت میں رہیں گے اور اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر نہیں رکھیں گے، لیگلی اسٹرانگ نہیں کریں گے، پولیٹیکلی اسٹرانگ نہیں کریں گے، سوشلی یونائٹ نہیں ہوں گے، تو پھر آپ لوگ کیسے اور پچھلی دفعہ سے زیادہ خطرناک حالات ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب بڑی سنکھیا کے اندر بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ کی گئی ہے. تو خدا نہ ابھی خواستہ کیونکہ زیادہ نقصان پہنچے گا. یہ گروہ اس وقت پاور میں نہیں تھا اتنے بڑے اسکیل کے اوپر، چھوٹے اسکیل کے اوپر یہ لوگ پاور میں تھے. ابھی تو پورے ملک کے اوپر ان کی جو ہے نا کنٹرول پورا ہے اور کافی عرصے سے ہے. اور ابھی جو منی پور میں ہو رہا ہے تو وہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھی اس کے اندر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. مطلب منی پور جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں ٹریلر ہے. ارے وہاں کا منی پور کا وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ وی ول وائپ آؤٹ کوکیز. دیکھیں وہ جو گاؤ رکشا کے نام کے اوپر جتنے مسلمانوں کو مارتے ہیں، ٹرک سے اتارتے ہیں، گوشت دیکھتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، بعد میں فورنسک کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے بکرے کا تھا، کسی کا پتہ چلتا ہے مرغی کا تھا، کسی کا پتہ چلتا ہے کتے کا تھا، جو کاٹ کے کسی نے ڈال دیا اور گاؤں کا بنا دیا. اور جن لوگوں کو اوپر پھر ایف آئی آر کٹواتے ہیں مسلمان، ان کو اندر لے کے جاتے ہیں نا کہ کسی مسلمان کو کاٹا ہوتا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، مارا ہوتا ہے، جلایا ہوتا ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب انہوں نے کوئی آرگنائزیشنز بنا لی ہوئی ہیں جن کا بھی نیائے منچ کر کے ایک نام، جس پہ چوتڑ ویدی بھی آیا تھا اور وہ نارا سنگا بارہ سنگا گندا انڈا وہ بھی آیا تھا.
اور جس کے منچ پر جا کر یہ کیوٹ گرل حرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گندی زبان استعمال کرتا رہا، وہ نیائے منچ کا کام کیا ہے جی؟ فنڈ کرو، ان لوگوں کو کیس لڑیں گے جن لوگوں نے مسلمانوں کو کسی جگہ پہ کاٹا ہے، کسی عورت کا ریپ کیا ہے، کسی کو جلایا ہے، کسی کو آگ لگائی ہے، کسی کی ٹانگیں توڑی ہیں، تو جن کے اوپر مسلمانوں نے 4 پیسے اکٹھے کر کے ووٹ اپنا فنڈ کر کے کیس کروایا تھا، یہ جناب فنڈ کر کے ان کا کیس لڑیں گے اور ان کو باہر نکالیں گے، اور ان کے فیملی کو جا کے کہتا جی ہم نے 10 لاکھ روپے بانٹ کے آئے ہیں، 5 لاکھ روپے بانٹ کے آئے ہیں، فلاں فلاں کر کے آئے ہیں۔ اس لیول کی سپورٹ ہے۔ تو مسلمان کس وقت کا انتظار کر رہا ہے؟ کس چیز کا انتظار؟ لیگلی اسٹرانگ ہو بھائی، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں آپ کے، آئی پی سی کے اندر 10 دھارائیں موجود ہیں جو آپ کو سیلف ڈیفenس کی اجازت دیتی ہیں، آپ اپنے لیے آپ پتہ نہیں ڈر کے بیٹھے ہوئے ہو، لیگل فائٹ کرو نا۔ ڈر کے بیٹھے ہوئے، صحیح بات ہے، ڈر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ جو ہے نا بچوں کو سکھاتے نہیں ہے کوئی بھی سیلف ڈیفenس کی کوئی چیزیں سکھاتے نہیں، کیوں جی ہم ملوث ہو جائیں گے۔ عامر بھائی، جس طریقے سے ہمیں ماں باپ نے سکھایا نا شروع میں ہی، جیسے ہمارے پاپا جو ہے یہ کیا نام کشتی وغیرہ بچپن میں ہی سکھا دیے تھے، اور سیلف ڈیفenس بھی، لٹھیاں وغیرہ چڑھانا، یہ سب۔ لیکن آج کی جو جنریشن ہے نا، جو بعد میں پیدا ہوئی ہے نا 2006 یا 7 کے بعد کی، یہ بہت ہی لپسٹک باز ٹائپ کی ہو رہی ہے، مطلب بڑے سویٹی پائی کیوٹی پائی طریقے سے ان کو پالا جا رہا ہے، پیمپر بیبیز۔ جی بہت زیادہ پیمپرڈ۔ اور نہیں، دوسرا یہ کہ یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ڈرپوک ہیں، ہوا اکھڑ گئی ہے، اور یہ اس بات کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ تو ہم بھی آپس میں ماشاءاللہ اتنے متفق ہیں کہ ظاہر ہے جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور وہ اختلاف تو ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اختلاف جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، مخالفت بہت بری چیز ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے اندر فقہی بڑے اختلاف تھے، لیکن کبھی نہیں سنا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ برا کہا ہو، یا ان کو کہا ہو کہ غلط ہے۔ حالانکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے شاگرد ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمارے شیخ یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، ان سے مخالف رائے رکھتے ہیں۔ غالباً یہ اس والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یہ قرء کی جو شرح ہے اس کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے شیخ کی بات کے پر عمل کریں گے۔ تو یہ تو جو مخالفت تھی ہی نہیں۔ اور یہ معروف ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والی مسجد میں گئے تو انہوں نے بغیر رفع دین کے جب نماز پڑھی، شاگردوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا؟ کہا کہ استحیت من صاحب هذا القبر، کہ اس قبر والے سے میں آ گیا۔ تو یہ احترام تھا، اختلاف میں بھی احترام کی چوٹی پر تھے، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کی انتہا تھی۔ اب یہاں چھوٹی سی باتوں کے اوپر، فروعی مسائل کے اوپر کفر کے فتوے اور وہ بورڈ لگا دیتے ہیں جی سلام کرنے والا کافر اور سلام کا جواب دینے والا کافر اور کافر نہیں کہنے والا بھی کافر، اور ہاں، اور وہ کہتے ہیں وہ نکاح اس کے جنازے میں چلے گئے تو تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، نکاح دوبارہ کرو۔ اس طرح کے اس میں جھگڑے میں پڑھ کے پھر ظاہر بات ہے پھر تو وہ تذہب ریحکم تو ہوگا۔ تو اللہ ہماری جو ہے وہ آپس میں الفت دے، کیونکہ الفت تو اسی کی طرف ہے، اور اللہ بین قلوبکم، وہ تو طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم صرف یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر الفت پیدا کر دے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت پیدا کر دے، چاہے جتنے بھی ہمارے ساتھ اختلافات ہو۔ ہاں، حدود کا تجاوز کرنا الگ بات ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ تو یہ تو بات ہے کہ اختلاف وغیرہ ہے، صلح کرنا ہے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو، لیکن یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلافات ہیں، اس کے اوپر مخالفت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے اوپر اڑ جانا اور ایک دوسرے کو بینش کر دینا اپنے علاقوں سے یا اپنی مسجدوں سے یا اپنے اداروں سے،
تو اس کو ہمیں جو ہے نا اسی کی آواز لگانی ہوگی ٹو اسٹارٹ وتھ. اور دوسرا ہے کہ علماء کے ساتھ تعلق، کہ جو علماء ہے اپنے مسائل کو علماء کے ساتھ جا کے اپنے دین کو صحیح علماء کے ساتھ سیکھیں، بچوں کو دین کا شوق دلائیں، بچوں کو اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی زندگی سکھائیں، صحابہ کے اندر جو کس طرح آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کے یہ واقعات ان کو سنائیں، بجائے ان کے کہ وہ ٹام اینڈ جیری دکھائیں اور جو یوٹیوب جو نحوستوں سے بھرا پڑا ہے وہ ان کے سامنے دھر دیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے. ہمارے لوگ آج کل پلانٹ ارتھ کے اوپر صحابہ کے اتفاق دکھانے کی بجائے اختلاف کو زیادہ دکھا رہے ہیں، اور اس کے چسکے زیادہ لوگوں کو لگ گئے ہیں. یہ بڑا افسوس کی بات کہ صحابہ کے اختلاف کے چند واقعات اٹھا کر پورا اسلام بن گیا ہے، اور جو ساری زندگی اتفاق، ایثار، قربانی اور ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مل کر چلنا، لاکھ اختلاف کے باوجود متحد ہو کر آواز بلند کرنا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے. اور چند جناب 2-3 چیزیں اٹھا کے وہ جی بڑی تباہی مچی تھی، بڑی تباہی مچی تھی، تو چلو جی پلانٹ ارتھ پہ سیدھا کر لو جی، چلو جی میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. یہ چل رہا ہے. اور ہمارے مسلمان اسی چیز میں، ہمارے مسلمانوں کے پاس یہی سوال رہ گیا، اچھا جی وہ جناب جنگ صفین میں ہوا کیا تھا؟ ویسے جنگ جمل میں بھی اچھا یہ ہوا تھا، وہ جنگ صفین جنگ جمل سے پہلے جو اسلام کا انقلاب تھا اس کی طرف توجہ نہیں تمہیں کرنے دے رہا کوئی، اس طرف کیوں نہیں توجہ ہو رہی؟ وہ کیا تھا ہمیں اس کا بتاؤ جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا. ساری چیزیں سمٹ کر ان 2-3 واقعات میں آ گئی ہیں جن کا اسلام کی ولو کان بہم خصاصہ. یہ جو آیت ان کے لیے جو اتری ہے کہ میدان جنگ کے اندر اپنے مرتے ہوئے بھی اپنے بھائی سے پہلے پانی کا گھونٹ نہیں پیا. اللہم لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، ہمارے دلوں میں غل نہ پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے جو ہم سے پہلے ہی مان لے آئے تھے. غل نہ پیدا کرنا، غل کہتے ہیں ایسی خلش اندر گھٹ کے کسی کے بارے میں خار رکھنا، چھپی ہوئی خار، وہ بھی منع کر دیا. مقصد یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب تک ہمارا تعلق ہمارے اتحاد، ہمارے ماضی کے ساتھ، ہمارے اصحاب کے ساتھ، ہمارے اہل بیت ازواج کے ساتھ، امہات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اس دین کے ساتھ جہاں سے دین پھوٹا ہے وہاں تک سے نہیں جڑے گا نا، تو پھر ہمارے پاس لڑنے کی لاکھوں وجہ مل جائیں گی. وہ کہتے ہیں فارسی میں خوئے بدرا بہانہ بسیار. تو پھر جس نے لڑنا ہے وہ تو اس چیز پہ بھی لڑے گا کہ اس کی بھویں چھوٹی کیوں ہے اور اس کی ناک تیکھی کیوں ہے، میری پھینی ہے. وہ تو اس پہ بھی لڑے گا، آنکھ کے رنگ پر بھی لڑے گا. لڑنے کا کیا ہے؟ بہانے تو 100 ہیں بھئی. اتفاق اور جو آپ نے کہا الفت پیدا کرنا، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ الفت میرے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اگر آپ زمین و آسمان میں جو کچھ تھا خرچ کر دیتے، ان کے دلوں میں الفت نہیں پڑ سکتی تھی. اس قدر کرود اور اس قدر دوریاں پڑ چکی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے. اور وہ مزاج ہے جو فضل بھائی بات کر رہے ہیں، یہ اس مزاج کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جو ہمارے مسلم معاشروں میں خاص طور پر نوجوانوں میں. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد جیسے مٹی کا برتن ہوتا ہے، جب وہ خشک ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد توڑ کے اس میں پانی ڈال کے نیا بنتا ہے، اس کو نئی شیپ نہیں دی جا سکتی. جو ہماری امت کے، ہماری یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان کے اندر یہ روح پھونکنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. کیا ہم نے اسی مکھی پر مکھی مارنی ہے جو ہمارے بزرگ مارتے رہے یا ہمارے پہلے لوگ مارتے رہے، یا ہم نے بہتری یہاں سے آغاز کرنا ہے، اس روش کو اختیار کرنا ہے جو اسلام کی خوبصورتی کا، اسلام کے انقلاب کا باعث بنا، نہ کہ زوال کا مسلمانوں کے. یہ بڑا ضروری ہے. یہ اس پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑی یعنی عجیب سی ایک 2 سینیریو اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں. ایک طرف منافقوں کی سوچ کہ غالباً سورۃ تغابن میں ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ وہ ہیں منافقین جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے آس پاس جو، چونکہ صحابہ تو غربت میں تھے، مدینہ میں بھی جا کے کوئی وسعت تھوڑی تھی، مدینہ میں بھی جا کے مکہ والوں نے حملہ شروع کر دیے تھے، تو جو ہو رہا تھا وہ بھی سب بند ہو گیا تھا. تو فقر و فاقے کے اندر غربت کی انتہا تھی. تو منافقین کہنے لگے کہ ان کو مال صدقہ اور خیرات ان کے اوپر نہیں کروں. صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے
کہا کہ یہ پھر کیا ہوگا کہ یہ بھوک کے مارے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ چھوڑ کے چلے جائیں، ینفضوا۔ اچھا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جوتا مارتے ہیں کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ